السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNA۔ ناظرین، وہ جس کو کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑ گیا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کے مابین بھی اسی طرح کا گھمسان کی جنگ پڑ گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے کئی ججوں کو اختلافات بھی ہیں اور ایک واضح پورشن سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے مابین ایک لکیر سی ہے۔ ایک کچھ جج ہیں وہ جن کی اکثریت ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کے حامی ہیں، آئین کے حقیقی محافظ ان کو کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی کاپی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں ملی۔ انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے رابطہ کر لیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آنے والے ہفتے میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ 5 جو بینچ ہیں، 5 بینچز بنائے گئے ہیں، ان میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بینچ کا سربراہ نہیں بنایا گیا، اور یہ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا ایک مشہور فیصلہ ہے، اس کا ذکر بھی کریں گے ہم، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ اپنے ججوں کے خلاف کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی۔ اس کا حوالہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے کہ وہ کون سا بینچ تھا، وہ کون سا فیصلہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیو اپڈیٹس تجزیے آپ کو ملتے رہیں۔ اپنے فیڈ بیک کے لیے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ کے ججوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ججوں کے مابین اختلافات تیز ہو گئے ہیں، اور یہ جنگ اتنی تیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جیسا کہ فیصلہ ایک آ گیا ہے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، جس میں سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے حوالے سے تمام کیسز سننے سے روک دیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے۔ بلکہ اس فیصلے میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو ماضی میں ان چیزوں کے برعکس چیزیں ہوئیں، جس کا اظہار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود اس بینچ کے دوران اپنے ریمارکس میں کیا۔ جب جسٹس امرتا بندیال یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ہر کام اس کی ذمہ داری وزیر اعظم کی نہیں ہوتی، تو یہ بات نہیں ہے، اور یہ ریلیف فقط وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ تاثر ایک پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ حکومتی کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعظم ان کو طلب کیا گیا، وزراء اعلیٰ کو طلب کیا گیا، نہ فقط طلب کیا گیا، لیکن ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ سب کو پتہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو بھی حکومتی جو کام تھے ان کی سزا ملی۔ حکومت تو اب جو آبزرویشن عمران خان کے لیے ڈیفرنٹ آ رہی ہے، یہ ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے، اور یہ واضح چیز دکھائی دے رہی ہے کہ ریلیف نہ فقط عمران خان کو دیا جا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ بھی ایک دوسرے اہم ادارے کی طرح، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرح سپریم کورٹ خود وزیر اعظم کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ بہرحال معاملہ اب بڑھ گیا ہے، معاملہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک تو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کا سپریم کورٹ کی سینئرٹی میں 4تھا نمبر ہے، اس کو کسی بینچ کا سربراہ نہیں بنایا گیا۔ جو روسٹر جاری کیا گیا اس میں 5 بینچز بنائے گئے ہیں۔ اصولی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا سینئر جج ہوتا ہے اس کو ایک بینچ کی سربراہی دی جاتی ہے اگر وہ اویلیبل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اویلیبل ہیں، اگلے ہفتے بھی سپریم کورٹ میں موجود رہیں گے، لیکن وہ محدود کر دیے گئے ہیں اپنے چیمبر تک، کیونکہ جو 5 بینچز بنائے گئے ہیں ان میں جو 4تھے نمبر پہ بینچ کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اصولی طور پہ دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دی گئی۔ اس کی جگہ پہ جسٹس مقبول باقر کو بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ جو 5 بینچز بنے ہیں ان میں پہلے نمبر بینچ کی سربراہی چیف جسٹس خود کریں گے، 3 رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس گلزار احمد کریں گے، دوسرے نمبر بینچ جسٹس بشیر عالم کی سربراہی میں بنایا گیا ہے، تیسرا نمبر بینچ سینئرٹی پہ تیسرے نمبر پہ آنے والے جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں بنایا گیا ہے، 4تھا نمبر بینچ سینئرٹی پہ آنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نہیں بنایا گیا، بلکہ جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بنایا گیا۔ اس طرح 5واں نمبر بینچ جو 5 بینچ بنائے گئے، 5ویں نمبر بینچ کی سربراہی جسٹس مظہر عالم میاں خیل کریں گے۔ تو اصولی طور پہ یہ ہوتا نہیں، لیکن اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب کسی بینچ کی سربراہی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو چیمبر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ایسی مثالیں ماضی میں
بھی ملتی ہیں کہ جب ججز کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو پھر اس جج کو چیمبر تک محدود کر دیا جاتا ہے، اور اب باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ نے یہ پریکٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی شروع کر دی ہے۔ تو ایک تو خبر یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس فیصلے کی کاپی نہیں ملی جو فیصلہ کرنے کے لیے جو 5 رکنی بینچ تھا اور جس کا حصہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود تھے۔ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض کر دیا ہے، اور اس فیصلے کی کاپی فیصلے کی کاپی میڈیا کو مل گئی، فیصلے کی کاپی ساری دنیا کو مل گئی، لیکن اس بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب تک وہ فیصلے کی کاپی نہیں ملی جس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی بھی کیس نہیں سن سکتے کیونکہ وہ ایک فریق ہیں، یعنی وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس بینچ میں شامل ایک جج کو اس فیصلے کی کاپی نہیں ملی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کاپی کے حصول کے لیے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے رابطہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ 2-3 سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کاپی مجھے کیوں نہیں دی گئی۔ اس رجسٹرار سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ فیصلے کی کاپی جسٹس اعجاز الحسن کو مل گئی، میڈیا کو مل گئی، پوری دنیا کو مل گئی، لیکن بینچ میں شامل میں تھا تو مجھے اس فیصلے کی کاپی نہیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میڈیا کو کاپی دینے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ لازمی طور پہ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ بینچ تھا تو چیف جسٹس نے کیا ہوگا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کاپی مجھے تو نہیں ملی، میڈیا کو پہلے مل گئی، ساری دنیا کو مل گئی، اور میڈیا کو کاپی دینے کے حوالے سے فیصلہ کس نے کیا؟ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو فیصلہ لکھا گیا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو روکا گیا، پابندی لگا دی کہ وہ وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سن سکتے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ یہ اعتراض کیا ہے کہ اس فیصلے سے اتفاق یا اختلاف کا مجھے موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا، یعنی موقع نہیں دیا گیا کہ میں اس فیصلے سے، حالانکہ یہ پریکٹس رہتی ہے کہ کسی جج سے اس کا کنسنٹ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہ۔ عمومی طور پہ جب لارجر بینچز بنتے ہیں اور جس کے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں اور بعد میں جاری ہوتے ہیں تو ججوں سے ان کی رائے معلوم کی جاتی ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، اور اس کیس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا، لیکن اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے رائے نہیں لی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ اختلافی نوٹ قاضی فائز عیسیٰ کا ہو جائے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے تھے، تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اتنے بڑے اختلافات کے بعد عوام جو ہے وہ ایسی عدلیہ پہ اعتماد کرے تو کس طرح کرے، کیونکہ ججز آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے ہیں، وہ گروپ بندی ہو گئی ہے، اور ایک جج کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک تاثر ہے، اور اس پہ بار کونسل کا بھی ہو سکتا ہے کہ موقف کوئی سامنے آ جائے، ابھی تک تو نہیں آیا پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا۔ ناظرین، یہاں پہ میں ایک اہم کیس کے حوالے کے فیصلے کا جو حوالہ دوں گا۔ یہ اہم کیس PLD 1989 سپریم کورٹ 689 ہے، جسٹس محمد حلیم کی سربراہی میں 11 رکنی مشہور کیس حاجی سیف اللہ کا۔ اس میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہوا، یہ 11 رکنی بینچ تھا، اس میں سپریم کورٹ نے یہ پرنسپل سیٹ کیا ہوا ہے کہ one set of judges of the bench cannot direct to the other set of judges or any judge of the bench، یعنی سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے وہ دوسرے ججوں کے خلاف کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے اس میں 3 بیٹھے ہوئے سینئر ترین جج، یعنی چیف جسٹس اور پینل جج جسٹس مشیر عالم، پھر اس کے بعد سینئر جج جسٹس عمر طاہر بندیال، انہوں نے اس فیصلے کو نظر میں کیوں نہیں رکھا کہ سپریم کورٹ نے 1989 میں ایک فیصلہ دیا ہے جس میں یہ ہدایات ہیں کہ ایک بینچ جو ہے وہ کسی جج کے خلاف ڈائریکشن نہیں دے سکتا، اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ میرے لیے بھی حیران کن بات ہے، لیکن بہرحال یہ ڈائریکشن سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے ہی جج کے خلاف آ چکی ہے، بلکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے، تو اب اس کو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، لیکن یہ واضح چیز ہے کہ ججوں کے آپس میں اختلاف بڑھ گئے ہیں۔ ادارہ جو آئین کا محافظ ہے، جو آئین کی تشریح کا ایک ادارہ ہے،
وہ خود جو ہے اختلافات کا شکار ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے چل کر یہ صورتحال کہاں پہ اس کو فل اسٹاپ آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔